حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان کے توبہ کرنے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں ایک شرابی آدمی تھا جو ہر وقت شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا تھا۔ میری ایک چھوٹی سی بیٹی بھی تھی جسے میں بہت چاہتا تھا۔ وہ پاؤں پاؤں چلتے ہوئے میرے پاس آتی اور مجھ سے شراب چھین کر میرے کپڑوں پہ گرا جاتی، لیکن جب وہ 2 برس کی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے صدمے سے میری حالت بہت خراب ہو گئی۔ نصف شعبان گزر چکا تھا۔ ایک دن اتفاق سے جمعہ کی شب تھی، میں شراب پی کر سو رہا تھا، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑی تھی۔ خواب میں دیکھا کہ حشر برپا ہے اور اہل قبور قبروں سے نکل نکل کر آ رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ مجھے اپنے پیچھے کچھ کہکشاہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا سانپ میری طرف منہ کھولے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ میں خوف کے مارے اس کے آگے آگے بھاگا جا رہا ہوں۔ راستے میں مجھے ایک بوڑھا آدمی سفید کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے ہوئے ملا۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے اس سانپ سے بچا لیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ضعیف آدمی ہوں اور یہ مجھ سے زیادہ زور آور ہیں، اس لیے میں تمہیں اس سے نہیں بچا سکتا، لیکن تم ڈرو نہیں، آگے جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کا کوئی سبب پیدا کر دے۔ یہ سن کر میں اور تیز بھاگا اور ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا۔ وہاں سے دوزخ کی لفٹیں اور اس کے طبقہ نظر آنے لگی۔ قریب تھا کہ دوڑتا ہوا میں دوزخ میں گر جاتا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ پیچھے ہٹ، تو دوزخی نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے کچھ اطمینان سا ہوا اور میں واپس لوٹا تو دیکھا کہ وہ سانپ بھی میرے پیچھے ہی لوٹ آیا ہے۔ واپس لوٹا تو پھر وہی بوڑھے صاحب راستے میں ملے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ مجھے اس سانپ سے بچا دیں، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ سن کر وہ رونے لگے اور فرمایا میں خود کمزور اور ناتواں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم اس پہاڑ پر جاؤ، وہاں مسلمانوں کی امانتیں جمع ہیں، اگر تمہاری بھی کوئی شے بطور امانت رکھی ہوگی تو اس سے امداد مل جائے گی۔ میں اس پہاڑ کی طرف دوڑا۔ وہ ایک گول پہاڑ تھا جس میں بہت سے دروازے بنے ہوئے تھے اور ان پر ریشمی پردے پڑے ہوئے تھے، اور ہر دروازہ کی دونوں چوکھٹیں سونے کی یاقوت اور موتی جڑے ہوئے۔ جب میں قریب پہنچا تو پردے اٹھا دیے گئے اور دروازے کھول دیے گئے۔ وہاں بہت سارے چھوٹے بچے تھے، انہی میں میری بچی بھی تھی۔ مجھے دیکھتی ہی ہائے ابا کہتی ہوئی میرے پاس آئی۔ ایک ہاتھ سے مجھے پکڑ کر ایک نورانی مکان میں لے گئی اور دوسرے ہاتھ سے سانپ کو دوڑایا تو وہ واپس چلا گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھا لیا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور میری داڑھی پر ہاتھ مار کر کہا، ترجمہ: کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کی قلوب اللہ کے ذکر سے خوف کھا کر جھک جائیں؟ اس پر میں رونے لگا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی کیا تم یہاں قرآن شریف بھی سیکھتی ہو؟ کہا کہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ سانپ جو مجھے کھانے کو آتا تھا یہ آخر کیا بلا تھی؟ کہا یہ آپ کی بدفعلیوں اور بدعمالیوں کا نتیجہ تھا۔ آپ نے ہی اسے بڑا کر اتنا قوی کر دیا تھا کہ وہ آپ کو دوزخ میں جھونکنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ بوڑھے صاحب کون تھے جس کے کہنے پر میں یہاں آیا؟ کہا ابا وہ آپ کے نیک اعمال تھے، آپ نے انہیں اس قدر ضعیف، کمزور اور ناتواں کر رکھا تھا کہ ان کے پاس بدعمال کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس پہاڑ پر تم کیا کرتی ہو؟ کہا ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، آپ لوگوں کے آنے کا قیامت تک انتظار کرتے رہیں گے تاکہ سفارش کر سکیں۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں گھبرایا۔ صبح ہوئی تو جو کچھ میرے پاس تھا دے دلا دیا اور اللہ کے سامنے توبہ کی، بس یہی میری توبہ کا باعث ہوا۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کی بہت سی دلیلیں یہ بندہ پیش کر چکا ہے، اور یہ واقعہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آپ حضرات غور فرمائیں، ایک شخص زندگی بھر شراب پیتا رہا، اللہ اس کی نافرمانیوں کو دیکھتے رہے، اس کے باوجود اللہ نے اس شخص کو اپنے محبوب بنانے کے لیے اس کو بچی ایک ذریعہ کے طور پر استعمال کیا۔ کیا یہ دلیل نہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ شرابی جیسے گناہگار کو اپنا دوست بنا سکتے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہونے والے رحمت الہی سے مایوس کیوں ہو جائیں؟ کیا اللہ انہیں اپنے دوست نہیں بنا سکتا؟